میرے اچھے سامعین، مسجد نبوی کی تعمیر میں 7 مہینے لگے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ہی رسول اللہ کے لیے حجرہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مہینے خالد بن زید کے گھر رہے۔ جی ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اب مدینہ منورہ آ گئی ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے مہاجرین کے گھروں پر مکہ میں سرداروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے عبداللہ بن جہش کے خاندان کے گھروں اور موتب بن ابو لہب نے رسول اللہ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یاد رہے، ابو لہب کا گھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کو اپنی ناکامی سمجھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے باری باری 3 خط مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے عرب اور یہودیوں کو لکھے ہیں۔ ان خطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دینے کو کہا ہے۔ دوسری صورت میں مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا بھی قتل عام کیا جائے گا۔ یہ دھمکی دی ہے ابو سفیان نے اپنے خطوط میں۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ اور ارد گرد کے قبیلوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں یہودیوں سے بھی دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہر معاملے میں حتمی ہوگا۔ اگر کسی کی دیت دینا پڑے تو دونوں قومیں مل کر ادا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے ہیں تو کھجور کے ایک خشک تنے کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر تیار کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو کھجور کا خشک تنا ایسے رویا جیسے اونٹنی اپنا بچہ گم ہونے پر روتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے کو اپنی باہوں میں لیا تو وہ خاموش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس خشک تنے کو دفن کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مدینہ منورہ کی آبادی پھیلنے کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر نماز کی اطلاع دی جا سکے۔ اب نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ اس حوالے سے مختلف آپشنز پہ غور ہو رہا تھا کہ انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن زید مازنی ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا جس میں سبز رنگ کے لباس میں ملبوس ایک شخص نے انہیں آذان کے الفاظ بتائے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زید مازنی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، وہ فوراً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے۔ پھر فرمایا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اذان کے یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال تم سب میں سے زیادہ خوش الحان اور بلند آہنگ ہیں۔ یوں نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلال حبشی پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ ایک سو بلال نماز فجر کی اذان کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی طرف آئے تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال کا یہ کہنا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فجر کی اذان کا حصہ بنا دیا۔ میرے اچھے سامعین، ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا کہ اسماء بنت ابو بکر کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہودیوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ مسلمانوں کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ یوں عبداللہ بن زبیر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء کے گھر پیدا ہوئے تو چونکہ ہجرت کے بعد مہاجرین نے یہ پہلی اولاد تھی تو یوں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی افواہ خود بخود دم توڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔
پہلے ہجری سال کے آخر میں سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح 5 سال پہلے مکہ میں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں باری باری 2 نکاح کیے، یعنی سیدہ سودا سے اور سیدہ عائشہ سے، اور ان کے ساتھ گھر بسایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں کچھ مہاجر ایسے بھی ہیں جن کے لیے بھائی چارے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ مسجد میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک چھپر کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی مشکل حالات میں اور نہایت تنگ دستی میں گزارا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا۔ یوں یہ اسلامی دنیا کی پہلی اقامتی درسگاہ بن گئی۔ اسے ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کو اب اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا، ہمارا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہے، اگر ہم انہیں لے کر آپ کے پاس آ جائیں تو کیا آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے؟ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قریش مکہ نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو دھمکی آمیز خط لکھے، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند تھے کہ قریش ان کی دشمنی میں مدینہ منورہ کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نے اقتصادی محاصرہ کیا تو مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ انہی دنوں میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ یہ بات اشارہ کر رہی تھی کہ جلد مسلمانوں اور دشمنوں میں جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دفاعی قدم اٹھاتے ہوئے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر قریش کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کا راستہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو مسلمان اسے روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ پابندی صرف قریش کے قافلوں کے لیے ہے۔ کسی بھی دوسری قوم کے قافلوں کو مدینہ منورہ کا راستہ استعمال کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ اس بات نے قریش کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اب انہیں تجارت کے لیے لمبا اور مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وقت زیادہ لگتا، اخراجات بڑھ گئے اور منافع کم ہو گیا۔ قریش کے قافلوں اور مسلمانوں کے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4 سوال لے کر آئے ہیں۔ ان کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹا ہونے کا بیانیہ بنا سکیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ان سوالوں کے درست جواب دینے کی صورت میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ سوال یہ تھے، نمبر 1، کچھ بچے شکل و صورت میں ماں اور کچھ باپ پر ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اگلا سوال تھا، آپ ہمیں اپنی نیند کے بارے میں بتائیں، وہ کیسی ہے؟ یہودی اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا یا نہ ہونا جانچنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل نے کون سی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی اور ایسا کیوں کیا؟ نمبر 4، روح الامین کے متعلق ہمیں بتائیں، آپ پر وحی لے کر کون سا فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سوالوں کے جواب درست دیے تو ان میں سے بڑی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ ان یہودیوں میں سے چند لوگ ہی بس ایمان لائے۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، آپ بیت اللہ میں نماز یوں ادا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بیت اللہ کی طرف ہوتا اور عین بیت المقدس بھی اسی سمت میں ہوتا۔ مدینہ منورہ بیت المقدس اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔
یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس یعنی شمال کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت یعنی جنوب کی جانب ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کریم بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دے، اس لیے آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر بھی دیکھا کرتے تھے۔ ہجرت کے 16 مہینے بعد 15 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے۔ آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف، آپ کے رب نے آپ کی خواہش پر بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کی 2 رکعت ادا کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ یعنی جنوب کی طرف موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والوں نے جب یہ دیکھا تو چل کر صفیں پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باندھ لیں اور نماز مکمل کی۔ یوں یہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرنا شروع کی گئی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مکمل کی گئی۔ بنی سلمہ کی مسجد کو تاریخ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے جانتی ہے۔ میرے اچھے سامعین، 2 ہجری کی اگر ہم مزید بات کرتے ہیں تو اس میں جو واقعات ہوئے وہ کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے جاسوسی کا نظام تشکیل دیا ہے۔ اس نظام کے تحت مکہ اور اس کے ارد گرد کی معلومات جمع کی جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جاتی۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلوبہ قدم اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کی قیادت میں 11 لوگوں کو ایک مہم پر بھیجا، انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور کہا اس خط کو 2 دن بعد کھولنا۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو مکہ کی طرف جانے کی ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ قریش کے قافلے کے بارے میں اطلاع بھیجنا۔ عبداللہ بن جاش اور ان کے ساتھی قریش کے تجارتی قافلے کے پاس پہنچے تو اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی۔ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عبداللہ بن جاش اور ان کے ساتھیوں نے غور و فکر کے بعد اس قافلے پر حملہ کر دیا جس میں عمر بن حضرمی مارا گیا۔ یہ لوگ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ بعد میں مسلمانوں اور قریش کی پہلی جنگ کی ایک وجہ بنا۔ میرے اچھے سامعین، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ قریش نے مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ کر کے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی زندگی مشکل بنا رکھی تھی۔ جب قریش نے مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو مدینہ کے پاس سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ 2 ہجری میں مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کے تجارتی سفر پر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اس قافلے کی واپسی کی جب اطلاع آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 مجاہدین کو لے کر اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ جو لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے صرف انہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر بچوں کو واپس بھیجا اور قافلے کے تعاقب کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس دستے کے پاس اسلحے کی کمی ہے لیکن قافلہ روکنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری طرف مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا ہے۔ عاتکہ کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ عاتکہ کے لفظوں میں خواب کچھ یوں ہے: میں نے ایک آدمی کو اپنے اونٹ پر سوار دیکھا جو مکہ کی وادی میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، دھوکے بازو، 3 دن میں اپنی قتل گاہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ عاتکہ نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب سے کیا۔ انہوں نے ولید بن عتبہ سے اس کا ذکر کیا۔ شام تک یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی ہے۔
لوگ جانتے تھے کہ عاتکہ کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں یقین تھا کہ مکہ پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ ان دنوں تجارتی قافلہ مکہ واپسی کے سفر پر تھا۔ سب لوگ بدبختی کو اس قافلے سے جوڑ رہے تھے۔ اس قافلے کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ یہ مالیت 265 کلو گرام سونے کے برابر ہے۔ 2022 عیسوی میں اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو وہ بنتی ہے 6.5 ارب روپے تقریباً۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کا مال اس قافلے میں شامل نہ ہو۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ سے تجارتی قافلہ روکنے کی غرض سے نکلنے کی خبر ملی تو اس نے زمزم بن عمر غفاری کو 20 مثقال سونا اجرت دے کر مکہ میں قریش کو اطلاع دینے اور مدد کو نکلنے کے لیے بھیجا ہے۔ 2022 عیسوی کے اعتبار سے یہ رقم 10 لاکھ روپے بنتی ہے۔ زمزم مکہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر خاک ڈالی، اونٹنی پر رکھا جانے والا کجاوا الٹا کر لیا، اونٹنی کی ناک اور کان چیر ڈالے۔ مکہ میں اعلان کرنے کے ماہر لوگ موجود ہیں کہ لوگ بری خبر کی صورت میں اپنے کپڑے اتار کر اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھنے والوں کو فوری طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ خبر بہت بری ہے۔ زمزم کے مکہ آنے پر یہاں کے لوگوں پر وحشت اور بڑھ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر اعلان کرنے والوں نے بھی اپنے